اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العظیم۔ محترم امیر جماعت اور صدر ذاکرہ، میرے سامنے اس وقت جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، تنظیمی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ جماعت اسلامی کا کریم ہے۔ ہم تنظیمی قیادت ہے لیکن اس وقت تک ہم عوامی قیادت نہیں ہے۔ ہم کل سے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اس کو کور کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی تنظیمی قیادت سے اٹھ کے عوامی قیادت کیسے بنے گی، اور میں جو باتیں کروں گا وہ اس میں بہت سی ریپیٹیشن بھی ہوگی، لیکن تسلسل کے لیے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور شاید ابتدا میں جو گفتگو کروں وہ تھوڑی اکیڈیمک ہو، اور لیکن بعد میں چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو جو ہے مقررہ 20 منٹ کے اندر جو مجھے امیر العظیم صاحب نے تحریری خط میں کہا تھا، میں اس میں اپنی گفتگو جو ہے وہ کنکلوڈ کروں گا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور کارکن کے اندر 4 نکاتی پروگرام ہے اور 3 نکاتی دعوت ہے، اس کا خلاصہ بار بار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے بھی ایک پریزنٹیشن کے اندر وہ خلاصہ پیش کیا گیا۔ ان دونوں کا آخری نقطہ جو ہے وہ انقلابی امامت اور تبدیلی حکومت اور قیادت کے حوالے سے ہے، چوتھا نقطہ، اور ظاہر ہے میں اسی چوتھے نقطے پہ بات کرتا ہوں۔ جو 4 نکاتی پروگرام ہے اور ہماری دعوت ہے، اس پہ بات کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں لیڈرشپ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ لیڈرشپ ہے کیا چیز۔ شیکسپیئر انگریزی زبان کا مشہور ڈرامہ نگار اور شاعر ہے، اور اس کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، ایک لحاظ سے امر ہو گیا ہے، اور آپ گوگل پہ جائیں گے تو لیڈرشپ کے حوالے سے وہ جملہ آپ کو ملے گا کہ سم آر بارن گریٹ، سم اچیو گریٹنس اینڈ سم گریٹنس تھرسٹ اپان، یعنی کچھ لوگ بڑی لیڈر بن کے پیدا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جدوجہد کے نتیجے میں بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حادثاتی طور پہ لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہ ایک فریم ہے، بظاہر یہ جملہ ایک مزاحیہ ڈرامے کے اندر ایک مزاحیہ اداکار کے حوالے سے کہی گئی، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ پورا فریم فراہم کرتا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے کہ کچھ لوگ بائی برتھ بڑی لیڈر ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ وہ تاریخ کا دائرہ تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ امر ہو جاتے ہیں، وہ بڑی لیڈر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جدوجہد کے نتیجے میں بڑے لیڈر بن جاتے ہیں، اور کچھ لوگ حادثات کے نتیجے میں بڑے لیڈر بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں حادثے کے مدعا ہیں، تو اس لیے حادثے کی بھی مثالیں موجود ہے، اچیومنٹ کی بھی مثالیں موجود ہے، اور جو پیدائشی بڑی لیڈر ہوتے ہیں اس کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ لیڈرشپ کی کچھ تھیوریز ہیں، 7-8 تھیوریز ہیں، ان سب پہ میں بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ وقت مجھے اجازت نہ دیں، لیکن میں 2 پہ بات کروں گا۔ ایک یہ گریٹ مین تھیوری ہے جو شیکسپیئر کی اس جملے کے پہلے اس میں کورڈ ہے، اور دوسری تھیوری ہے ٹریٹ تھیوری، یعنی بڑی لیڈروں کے اندر کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، اور وہ خصوصیات مختلف جگہوں سے اکٹھے کر کے میں نے کوئی 16-17 جو ہے وہ اکٹھے کر دیے ہیں، لیکن میں سب آپ کے سامنے اس لیے ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں، جو لیڈر بننا چاہتا ہے اس کے اندر ایک بنیادی خوبی یہ ہوگی کہ وہ ایمبیشیس ہوگا، اس کے اندر ایک انرجی ہوگی، اور مجھے خوشی ہے کہ کراچی ایک بڑے صنعت کار نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بارے میں کامنٹ کیا کہ جو انرجی آپ نے کراچی کے اندر کریٹ کی ہے وہ پوری ملک کے اندر آپ پھیلائیں گے۔ تو بڑا لیڈر ایمبیشیس ہوتا ہے، اس کے اندر ہرس ہوتا ہے کہ وہ کچھ کرے اور آگے بڑھے، اور اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے، آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہوتی ہے۔ بغیر آنیسٹی کی، بغیر دیانتداری کی، بغیر انٹیگریٹی کی لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ ذہین ہوتے ہیں، کرٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، راستے بناتے ہیں، نئے راستے بناتے ہیں اپنے لیے، انوویٹو سوچ ان کے اندر ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک داعیہ ہوتی ہے، ڈیزائر ٹو لیڈ، کہ لوگوں کو لیڈ کرے، لوگوں سے آگے ہو اور لوگ آپ کو اپنے پیچھے لگا لیں۔ یہ بڑی لیڈرز کی خوبی ہوتی ہے، اور ایک سیلف کانفیڈنس ہوتی ہے ان کے اندر، اعتماد ہوتا ہے۔ آپ کے اندر اعتماد نہ ہو تو آپ لیڈر نہیں بن سکتے ہیں، اور اپنے جاب کے حوالے سے، اپنے پیشے کے حوالے سے، اگر آپ سیاستدان ہیں تو سیاست کے حوالے سے، سیاست میں اکانومی آپ کا
وہ ہے تو اکانومی کے حوالے سے آپ کے پاس ریلیونٹ نالج ہوگی اور آپ کریجیس ہوں گے، بولڈ ہوں گے، فیئر مائنڈڈ ہوں گے، عادل ہوں گے۔ آپ اگر عادل نہیں ہوں گے تو اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی عادل نہیں کر سکتے، معاشرے کے اندر کیا عادل کریں گے؟ اور انسپائرنگ ہوں گے، لوگ آپ کو رول ماڈل کے طور پہ فالو کرتے ہوں گے، لوگ آپ کے لباس کو، آپ کے گیٹ اپ کو، آپ کی گفتگو کو، آپ کے الفاظ کو وہ کوٹ کریں گے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیلف اپروول ہے، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس پہ مطمئن ہے، آپ 100% اس پہ یکسو ہے، آپ کی اس پہ کلیئرٹی ہے۔ اگر آپ کی خود اپنی کلیئرٹی نہیں ہے تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات آگے نہیں کر سکتے، تو سیلف اپروول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آپ کو بڑا لیڈر بننے کے لیے بڑا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو ڈیلی ایفرٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح نہیں ہے، کل امیر جماعت نے بھی اپنی بات میں گفتگو میں یہ بات کہی، کراچی کے ایک دوسرے ساتھی نے بھی کہی کہ کراچی کے اندر جو پوزیشن ہم نے گین کیا ہے وہ پتہ ماری ہم نے کی ہے، ڈیلی ایفرٹس کی ہے، مسلسل جدوجہد کی ہے، تو اس لیے آپ کو پلیٹ میں مفت کی چیزیں نہیں ملیں گی۔ جب ہم پاکستان کے اندر عوامی قیادت کی بات کرتے ہیں تو جو گزشتہ 2-2.5 دہائیوں کے اندر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان ڈیولپمنٹس کو اگنور کر کے ہم عوامی قیادت نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ اس میں مجھ سے پہلے گفتگو ہوئی ہے لیکن میں اس پہ اشارے کروں گا اور اس کو اپنی اس موضوع کے ساتھ کنیکٹ کروں گا۔ پاکستان کے اندر پرانے زمانے میں انجینئرڈ لیڈرشپ تھی اور کچھ الیکٹیبلز تھے، لیکن 2013 اور 10 سے آنورڈ نیریٹو کے پولیٹکس جو ہے پاکستان کے اندر عام ہو گئی ہے، اور گیلپ کے سروے کے مطابق 2024 کے الیکشن میں 60% لوگوں نے پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، پارٹی پالیسی کو ووٹ دیا ہے، 60% لوگوں نے قبیلے کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ اور جو آپ کی لوکل ایکٹیویزم ہے، جو آپ کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے، لوگوں کی خدمت کا کام ہے، تحصیل کچہری کا کام ہے، وہ irrelevant نہیں ہے، لیکن اس کا جو لیول ہے، سکوپ ہے، وہ بہت کم ہو گیا، بہت لمیٹڈ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے نیریٹو بلڈنگ جو ہے، جب تک ہم نیریٹو بلڈ نہیں کریں گے، یعنی میں آپ کو دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 10-15 صوبائی اسمبلی اور 3-4 قومی اسمبلی کی سیٹیں نکال سکتے ہیں، کیونکہ لوکلی ہم بہت سٹرونگ ہیں، 18-20% ہم ووٹ لیتے ہیں۔ اگر ہماری پشت پہ ایک نیشنل نیریٹو ہو، ایک نیشنل کمپین ہو، اور میں شورا کے اندر مسلسل اس پہ بات کرتا رہا ہوں کہ جب تک آپ کے نیشنل نیریٹو نہیں ہوگی، کمپین نہیں ہوگی، وہ جو لوکل آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کی نتیجے میں آپ صرف کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو محترم امیر جماعت نے آؤٹ گوئنگ شورا کے اندر ایک منیمم ایجنڈا ترتیب دیا ہے۔ میں ان سے بھی ایک گزارش کرتا ہوں اور ایک آپ سے بھی کرتا ہوں۔ ان سے تو گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے منیمم ایجنڈا ترتیب دیا ہے، اس منیمم ایجنڈا کے پشت پہ آپ کا کوئی ریسرچ ورک ہونا چاہیے، کوئی سیل اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ آپ جب بات کریں تو کانفیڈنس سے کریں، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کریں، فگرز کے ساتھ کریں، کنونسنگ ہو، لوگوں کے دلوں کے اندر ہو، پرابلم کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے اور سلوشن بھی دے دے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب امیر جماعت بات کرے تو بنیر اور دیر اور گوادر کے اندر میرے اور آپ کے بات الگ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اسی کی کنٹینیویشن میں بات کرنی چاہیے، اسی بات کو ڈائجسٹ کرنا چاہیے، اس کو انٹرنلائز کرنا چاہیے، تو ہم ایک نیشنل نیریٹو بلڈ کریں گے۔ یہ دوسرا اہم نقطہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ اس پہ مجھ سے پہلے بھی بات ہوئی، کاشف حفیظ صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا، میرے بعد بھی اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن میں اس کو اگنور نہیں کرتا، میں اپنے پیرائے میں، اپنے الفاظ میں، اپنے معلومات کے مطابق اس پہ بات کرتا ہوں۔ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیاں تبدیل کر دی ہے اور مستقبل کے اندر زندگیاں ریڈیکلی تبدیل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مستقبل کے اندر 10-15 سالوں کے اندر ڈرائیور لیس کار ہوں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ 10-15 سالوں کے اندر ورکشاپس کا کاروبار ختم ہو جائے گا، گاڑیاں زیرو ایرر پہ بنیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آن لائن میٹنگز ہے وہ ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی، اور اس کے نتیجے میں یہ جو ایئر لائنز کا بزنس ہے یہ کمزور ہو جائے گا۔ لوگ پھر کام کے لیے سفر نہیں کریں گے، صرف تفریح کے لیے سفر کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جاب کا نیچر چینج ہو جائے گا، جاب کا مارکیٹ چینج ہو جائے گا، بزنس کا مارکیٹ نیچر چینج ہو جائے گا۔ تو پوری تبدیلیوں کی ضد میں ہم، لیکن جو ہمارا اس وقت ٹیکنالوجی کا کمیونیکیشن کے اندر، لوگوں تک بات پہنچانے کے اندر جو مسئلہ ہے،
اس میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور ہم یہ بات ریئلائز نہیں کریں گے، آپ کا نیریٹو لوگوں تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے۔ جیمز کلیئر ایک رائٹر ہے، اس کی کتاب ہے ایٹامک ہیبٹس، میں نے ابھی پڑھی ہے، اور کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگوں نے یہ کتاب پڑھی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر 11 ملین سینسری ریسپٹرز ہے، اور اس میں سے 10 ملین صرف نظر کے اوپر فوکس ہے۔ اور آگے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس وقت جو ریئلٹیز ہے وہ ریئلٹیز نہیں ہے، وہ انجینئرڈ ریئلٹیز ہے۔ اور میں آگے کنیکٹ کرتا ہوں کہ یہ انجینئرڈ لیڈرشپ ہے اس وقت، یعنی اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ انجینئرڈ لیڈرشپ ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کے ساتھ، یعنی ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹنگ کا زمانہ ہے، ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے۔ کیا سگریٹس صحت کے لیے مضر صحت نہیں ہے؟ اس پہ لکھا نہیں ہے، وزارت صحت کی بات اس پہ لکھی نہیں ہوتی ہے، لوگ پھر کیوں سگریٹ پیتے ہیں؟ کیونکہ ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے، لوگ سگریٹ کو گلوریفائی کرتے ہیں، اسموکر کو گلوریفائی کرتے ہیں، اور میرے اور آپ کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور میرے اور آپ کے گھروں کے اندر وہ کپڑے، یعنی وارڈروب کے اندر 60-70 جوڑے پڑے رہتے ہیں۔ کیا وہ 60-70 جوڑے وہ پہنتے ہیں؟ نہیں، 10-15 پہنتے ہیں، لیکن ایڈورٹائزنگ نے، مارکیٹنگ نے اس کو ضرورت بنا دیا ہے۔ اور اس طرح اب ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کیا شاپنگ کریں گے یہ ٹیکنالوجی ڈیسائیڈ کرے گی، یہ گوگل سرچ انجن ڈیسائیڈ کریں گے، جو بڑے ایپس ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کا لیڈر کون ہوگا یہ بھی اب وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو اس لیے آپ کا کردار جتنا بھی مضبوط ہو، آپ آئسولیشن میں جتنی بھی اچھے کام کرے، جب تک اس کو آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، اس کی برانڈنگ نہیں کریں گے، اس کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے، تو آپ کو قبولیت نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کی یہ خوبصورت لیڈرشپ ہے، آپ کی یہ ایک باکردار لیڈرشپ ہے، انٹیگریٹی والی لیڈرشپ ہے، دیندار لیڈرشپ ہے، یہ خدمت اورینٹڈ لیڈرشپ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اپنی اس لیڈرشپ کی مارکیٹنگ نہیں کریں گے تو ہم ایرریلیونٹ رہیں گے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایرریلیونٹ رہیں گے۔ اس لیے میں آپ سے بھی بات کہتا ہوں، امیر جماعت سے بھی کہتا ہوں کہ اس پہ انویسٹ کرے اور اس کو پروفیشنل لائنز پہ کرے۔ یہ بات بہت عرصے سے میں کہتا رہا ہوں، یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس کے بغیر نہ ہمارا نیریٹو بن سکتا ہے، نہ ہم لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران ہمارے ہاں جو روایتی پالیٹکس ہے اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، ڈائنیسٹک پالیٹکس کو، فیملی پالیٹکس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو پھر اس وقت یہ سپیس تو عمران خان نے آکوپائی کیا ہوا ہے، لیکن اس نے ہماری آپ کے لیے گنجائش پیدا کرتی ہے۔ ہم اور آپ اس سپیس کو کیپچر کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ جمہوری ہے، ہم اور آپ ڈائنیسٹک ٹرینڈز ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم خاندانی بنیاد پہ نہیں رہتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ انجینئر کرتی ہے، لیکن اس کے خلاف ایک ریزنٹمنٹ ہے، اور یہ ریزنٹمنٹ اب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہے، یہ اب پنجاب کے اندر بھی ہے۔ پچھلے دنوں میں گجرات گیا اور میں نے گجرات میں تقریر کی، تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کلیپنگ گجرات کے اجتماع ارکان کے لوگوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات پہ کی ہے۔ اب پنجاب میں بھی کلیپنگ ہوتی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات پہ، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرتا ہے وہ پاپولر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے کل کی کلیئرٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ آپ کوئی نیریٹو بلڈ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے رول پہ اس پہ بات نہیں کریں گے، سچی بات ہے لوگ آپ کو نہیں سنیں گے، آپ کی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جو امپورٹنٹ بڑا رول ہے وہ یوتھ کا ہے، اور یوتھ جو ہے، مجھ سے پہلے اس پہ بات ہو گئی ہے، میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان ایک ینگ کنٹری ہے، پاکستان دنیا کے ٹاپ ینگ کنٹریز میں ہے، اور پاکستان اگلے 2050 تک ایک ینگ کنٹری رہے گا، ایک نوجوان ملک رہے گا، نوجوانوں کی تعداد، ووٹرز کی تعداد اس میں بڑھتی رہے گی۔ اس لیے نوجوانوں کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کیے بغیر، ان کے ساتھ مکالمہ کیے بغیر، ان کو انگیج کیے بغیر، ان کو متاثر کیے بغیر، ان کے لیے پازیٹیو پروگرام دیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے میری جماعت اس پہ فوکس بھی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، لیکن میں آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پلس ہے، عوام کی نبض ہے، اس پہ ہاتھ رکھے، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، لوگوں کی بات کرے۔ اور میں بات کنکلوڈ کرنے سے پہلے کراچی اور دیر
اور گوادر کی مثال نہیں دوں گا، لیکن اس مجلس کے اندر اگر خان ولی بیٹھے ہوئے ہوں تو میں اس کو گزارش کروں گا کہ وہ کھڑے ہو جائے. میں اس پہ خان ولی ہمارے ایک خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں، کل موجود تھی ادھر. خان ولی اسکول کے پرنسپل ہے، اور خان ولی جو ہے وہ عوامی ایشوز پہ بات کرتے ہیں. کل ایک کلپ میری نظر سے ان کی گزری، وہ ملٹری کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بڑے جرت سے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ان کا ایک کلپ کسی نیوٹرل ذریعے سے 50 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے. اور خان ولی جو ہے وہ گزشتہ الیکشن کے اندر رنر اپ رہا ہے، گزشتہ الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے مقابلے میں باڑہ کے اندر رنر اپ رہا ہے. ادھر اس سائڈ پہ ہمارے اختر علی شاہ بیٹھے ہیں. امیر العظیم صاحب میں اس پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اختر علی شاہ جو ہے وہ بنوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اختر علی شاہ عوامی ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اکرم خان درانی سے انہوں نے زیادہ ووٹ لیے، لیکن تھرو انجینئرنگ ان کو ان کے ووٹ کم کر دیے گئے. اس لیے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، پلس ریڈ کرے. اور آخری بات یہ ہے کہ کمفرٹ زون سے نکلے، اور کمفرٹ زون سے نکلے اور لوگوں کی بات کرے، لوگوں کے اندر چلے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.